حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرمانے کے لیے مکہ تشریف لے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائب مقرر تھے۔ آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ فی الفور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے یمن سے روانہ ہوئے، اور آپ اپنی فوج اپنے لشکر کے اندر آپ نے کسی ایک شخص کو امیر مقرر کیا اور ساتھ میں حکم دیا کہ ان کو بھی لے کر مکہ شریف آ جائیں۔ اب اس امیر اس نائب نے اپنی مرضی سے ایک نیا کام انجام دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ جو فوجی تھے ان کو اعلیٰ پوشاکیں، بعض کی اعلیٰ پوشاکیں ہوا کرتی تھی اس دور میں، وہ پہنا دیں ساروں کو۔ تو جب وہ لے کر مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب لشکر پہنچا، مکے کے یا کہیں بھی جہاں پر بھی حضرت علی کے قریب وہ لشکر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ساروں کو ایک جیسی لباس، ایک جیسا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نائب کو کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم نے اس لیے یہ کیا تاکہ ہماری فوج کا تجمل لوگوں پر ظاہر ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے فی الفور اتار دو اس لباس کو۔ تو جب یہ حکم دیا گیا تو فوج کے اندر ایک یہ بات گراں گزری، اس سے وہ حضرت علی سے ناراض ہونے لگے، اور بعد میں انہی لوگوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے متعلق شکایت کر دی۔ اب دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی جب یمن میں جہاد فرمایا کرتے تھے تو وہاں پر کچھ فوج کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ حضرت علی کے ساتھ مکمل طور پر ہر مسئلے میں متفق نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض معاملات میں بے رخی برتتے تھے۔ تو وہی لوگ جب حضور کی بارگاہ میں مکے میں حج کے موقع پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اعتراض کیا، حضرت علی کے متعلق شکایت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایات سنی اور سارے معاملات کو دیکھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمانے کے بعد غدیر خم، غدیر ایک تالاب ہے، خم یا تو درخت کا نام ہے یا جگہ کا نام ہے، روایتیں دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے، یہ جگہ ہے شام کے راستے پر پڑتی ہے، یہاں پر ہی سارے لوگ جدا ہوتے ہیں، یہ میقات بنتا ہے شامیوں کا، یہاں سے سارے لوگ جدا ہو جاتے ہیں مختلف علاقہ کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یمن کے لوگوں کو کہ تمہیں چاہیے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ تمام لوگوں کو فرمایا تم لوگ سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کریں، کیونکہ حضور نے جو روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے الفاظ آتے ہیں کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجی امہاتہم۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ دوسری روایت میں یہ آ رہا ہے کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مومنین کی جانوں سے، لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں اور میری ازواج ان کی مائیں ہیں۔ اب اس طرح کی اور بھی روایات موجود ہیں، ہم نے یہاں پر صرف خلاصتاً ایک بات کو موٹا سا رکھ کر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی بیویوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ میری ازواج جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ میرا حق پہچانو کہ میرا حق یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تمہاری جانوں کے قریب ہوں۔ تو سب نے کہا جی ہاں بالکل یا رسول اللہ آپ حق فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، حضور نے پھر اس کے بعد فرمایا، یعنی جب سب صحابہ نے جتنے بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ پہلے حضور نے حکیمانہ طور پر اپنی رسالت کے متعلق، اپنی ازواج کے متعلق لوگوں سے گواہی لی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تو پھر سنو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو بندہ پھر مجھ کو مولا تسلیم کرتا ہے وہ علی کو مولا پھر کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اس کو چاہیے نا کہ ان لوگوں نے جانیں بیچ دیں جب رسول اللہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، تو پھر جو میں امیر مقرر کر دوں تو وہ بھی تمہارا مولا ہے، سمجھو کہ اس کے سامنے بھی تم نے جانیں بیچ دی ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی حضرت علی کے کسی ایک فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آئندہ اعتراض نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اللہم والن من والہ، ہوئے اللہ
پھر آپ نے دعا کی نا حضرت علی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ کسی بھی خطبے سے فارغ ہوتے تو اکثر آپ دعا فرماتے تھے، یا کسی بھی موقع محل پر جب لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی تو وہاں پر آپ سے اکثر دعائیں منقول ہیں. یہاں پر پھر آپ نے دعا کی اللہم والن من والہ وعادن من عادہ، یا اللہ جو حضرت علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھنا، محبت کرنا، جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھنا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر اور نائب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہاں پر ایک نظم و نسق کو مضبوط کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو بھی میں والی مقرر کروں یا میرے جو بھی نائب مقرر ہوں ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر اسی طرح لازم ملزوم ہے جس طرح کہ میری اطاعت لازم ملزوم ہے. تو یہاں پر خاص حضرت علی کو اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہاں پر اعتراض ہی حضرت علی کی ولایت پر، یعنی کہ آپ کی امارت پر اعتراض اس وقت ہوا تھا کہ آپ کی امارت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو آپ کی باتوں کو نہیں مانتے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت علی کا ذکر کیا. اب یہاں سے یہ کہہ دینا مخصوص صرف حضرت علی کے لیے ولایت ہے، یہاں سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے. اگر یہی بات ثابت ہوتی تو یہی روایت دیکھیے کہ یہ جو میں نے روایت کھولی ہوئی ہے یہ صفحہ نمبر 574 ہے، ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر حدیث غدیر خم پر امام احمد اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، جس طرح کہ یہاں جامع علی الناس فی الرحبۃ ثم قال لهم. اس کے بعد حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا انشد اللہ کل امرئ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں تم میں سے ہر اس بندے کو اللہ کا عہد و پیمان دیتا ہوں جس نے بھی رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے غدیر خم کے موقع پر. وہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تو کثیر تعداد کھڑی ہوئی، انہوں نے عرض کی جی ہاں ہمیں معلوم ہے. پھر انہوں نے گواہی دی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا حین آخذ بیدہ فقال للناس اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یعنی کہ یہ روایتیں زیادہ تر جو ہمیں ملتی ہیں حضرت علی کی ولایت کے متعلق یہ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کے خطبات سے ملتی ہیں. اگر یہاں اسی روایت سے خلافت بلا فصل کی دلیل ثابت ہوتی تو حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر 12، ایک روایت میں 16 صحابہ سے، ایک روایت میں 12 صحابہ سے حضرت علی نے بارہا گواہی لی کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نے میرے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا. اب اگر خلافت بلا فصل ثابت ہوتی تو حضرت علی کہتے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری خلافت بلا فصل ثابت تھی اور مجھے ابو بکر و عمر نے خلافت نہ دی. حالانکہ یہ بات حضرت علی نے دور تک نہ کہی بلکہ اس کے مخالف روایتیں آتی ہیں. یہاں پر خطبہ دینے میں حضرت علی کل ان لوگوں، ان کوفیوں کو یہ بیان تھا کیونکہ کوفہ کے اندر بھی ایسی کثیر تعداد لوگوں کی تھی جو یمن والے لوگوں کی طرح ہی حضرت علی سے بعض معاملات میں مخالفت برتتی تھی سیاسی امور میں. اس لیے حضرت علی یہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور یہ خطبہ زیادہ مشہور ہو گیا یہ حضرت علی کے بذات خود فتنوں کے زمانے میں بیان کرنے کی وجہ سے، وگرنہ یہ خطبہ ہو سکتا کہ مشہور نہ ہوتا. تو یہاں پر بھی حضرت علی اس خطبے کو سامنے رکھ کر نظم و نسق کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے تمہیں اپنے امراء کے حکم کا پابند ہونے کا ارشاد فرمایا تھا، تو لوگوں تم کیوں پابند نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے کہنا کہ ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے. یہاں پر اعتراض پھر سب سے پہلے حضرت علی پر جائے گا کہ کوفہ میں بار بار انہوں نے یہ روایتیں بیان کی لیکن انہوں نے یہ کیوں بیان نہ کیا کہ ابو بکر صدیق کے بعد میں نے خلیفہ ہونا تھا، یا عمر کے بعد میں نے ہونا تھا، یا عثمان کے بعد میں نے ہونا تھا. وہ تو بار بار اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو کیونکہ رسول اللہ نے مجھے تمہارے اوپر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، لوگوں تم کیوں اطاعت نہیں کرتے؟ اور کوفیوں کی کتنے سارے کوفیوں کی بات نہیں، کوفہ میں بڑے بڑے اللہ کے ولی محدث پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا میں اسلام پھیلایا ہے. کوفہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اگر وہاں پر شر تھا تو وہاں پر نیکی بہت اعلیٰ پیمانے پر تھی، وہاں سے بڑے بڑے محدثین فقیہ آئے ہیں. تو کوفہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، تو وہاں پر شر پسند لوگوں کو حضرت علی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ شر پسندوں کو خطبہ تھا، لیکن شر پسندوں نے پھر حضرت علی کی نہیں مانی اور بالآخر ان کو شہید کیا گیا. اور جنہوں نے شہید کیا وہ آج عید کے نام پر غدیر خم منا رہے ہیں. عید کے نام پر افسوس ہے، ہمیں ان کی شکلوں پر افسوس ہے. حضرت علی کی بات کو نہیں مانا، حضور کی بات کو نہیں مانا.
اب شہید بھی کر دیا اور آپ پیچھے سے کہہ رہے ہیں جی ہم حضرت علی کے ملنگ تھے، پھٹے منہ ایسے ملنگوں پر۔